الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمارے لیے ایک سلسلہ وار زندگی کے اہم اسباق اور ایک دن ہزار سنتیں جو اللہ نے ہمیں توفیق دیا، آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ 4 اسباق آپ کے سامنے انشاءاللہ آج ہوں گی۔ 13واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم سمجھیں کہ تربیت کے سلسلے میں کہ تربیت میرے اور آپ کی زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ آج انسان بے چین ہے، سکون نہیں ہے، بے اطمینانی ہے۔ اس کا سبب ایک ہی ہے کہ اللہ سے وہ دور ہو گیا اور زندگی کے جو اہم معاملات ہیں اس سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا۔ اور جو دین سیکھنے کا شوق ہے، ابھی ہم آس پاس میں بھی دیکھیں کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ایسی خواتین ہیں کہ جو دین سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ موقع عنایت کیا، یہ موقع عطا کیا۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ جو بھی ایک بات ہمیں سیکھتے ہیں تو اس بات کا اثر اگر ہمارے اوپر تربیت نہیں ہے تو اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وضو کی باتیں ہیں یا نماز کی باتیں ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں نماز، بہت سارے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، مگر زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، سکون نہیں رہتا۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے کیسا تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسا چلے تھے۔ مگر وہ ایمان والے جو تربیت یافتہ رہتے ہیں، تربیت پائے رہتے ہیں، تربیت جن کو ملی رہتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ، وضو کرنے کا طریقہ یہ، سنت یہ ہے، ثواب اتنا ملتا ہے، نیکیاں اتنی ملتی ہیں، اگر ہمارے کو معلوم ہو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مائل کر دیتا ہے، دلوں کے اندر چین اور اطمینان داخل کر دیتا ہے، سکون داخل کر دیتا ہے۔ جب نماز اور وضو کے جو فرائض ہیں اس کو جاننے کے بعد آدمی اپناتا ہے، جاننے کے بعد عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سکون اور دل کو مطمئن بنا دیتا ہے، یعنی اثر ضرور ہوتا ہے، اس کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ ایکشن لیتے ہیں۔ تو چلے ہم 13ویں سبق کے اندر آئیں گے، زندگی کے اہم اسباق میں 13واں سبق آج فرائض وضو۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ اس سے پہلے ہمیں سنے ہیں وضو کے شروط سنے ہیں، بہت سارے اسباق ہم سنے ہیں زندگی کے۔ تو آج پہلا سبق جو ہے وضو کے فرائض۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض ٹوٹل 6 ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو، نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو یہاں پہ فرض اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ لازم قرار دے، اسلام کے اندر ضروری قرار دے، ایسی باتیں فرض کہلاتی ہیں۔ تو پہلا فرض کیا ہے وضو میں؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے کے اندر ناک میں پانی چڑھانا بھی آ جاتا ہے اور کلی کرنا، مزمزہ، استنشاق، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا اور کلی کرنا، یہ دونوں بھی چہرے میں آ جاتے ہیں۔ اور ہاتھوں کو دھونا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اللہ نے حکم دیا کہ تم نماز کو کھڑے ہو جاؤ تو چہرہ دھو اور ہاتھوں کو بھی دھو۔ کہاں تک؟ الی المرافق، مرافق بولتے کونی، کہنی، ہماری کہنی تک، یعنی کونی تک ہمیں ہاتھ دھونا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا ہے۔ سر کے مسح میں کانوں کا بھی مسح آ جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا پریکٹیکل بھی دیکھے ہیں۔ اس کے بعد پیروں کو دھونا، 4واں فرض، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، پیروں کے ٹخنا جو ہے ٹخنوں تک دھونا ہے۔ 5واں فرض ترتیب سے دھونا، ترتیب یعنی ایک کیے ہیں کام تو دوسرا کیے، یعنی سب سے پہلے وضو میں کیا کرتی؟ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، اس کے بعد کلی کرتی، ایسا ترتیب ایک کے بعد ایک، یہ بھی فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ 6واں فرض پائے در پہ دھونا۔ مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھوئے، کلی کیے بغیر ناک میں پانی چڑھا دیں، یا ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے
منہ دھو لے، منہ دھو کے یہ کر رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، پائے در پہ کرنا. ایک کیے ہیں تو اس کے فوراً بعد دوسرا عمل ہے وہ طے شدہ ہے، وہ بتایا گیا ہے، وہ بتائے ہوئی چیزوں کے اوپر اپنانا، یہ پائے در پہ ہونا. تو یہ سب بھی چھ فرائض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کہنی تک دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح پیروں کو دھونا ٹخنوں تک، اور ترتیب سے دھونا اور پائے در پہ دھونا. 6 فرائض پورے. اگر بیچ میں پائے در پہ رام ہوا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر شروع سے بنانا وضو. ہاں غلطی ہوئی وضو ناقص ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے فرض کا. فرض میں اگر کوتاہی ہوئی بولے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 1 سے 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. ہاں ترتیب میں یہ خیال ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو بھی عضو ہمیں شروع سے، ہاتھ اگر ایک بار ہی دھوئے ہیں تو پورے اعضاء میں 1 بار دھونا. ہاتھ اگر 2 بار دھوئے ہیں تو پورے اعضاء بھی 2 بار ہی دھونا. اور ہاتھ 3 بار اگر دھوئے ہیں شروع میں تو پورے اعضاء بھی 3 بار دھونا. سمجھ رہے؟ تو بیچ میں بدلنا نہیں. یہ ہاتھ 3 بار دھوئے، بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ 1 بار دھو رہے ہیں. غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. ہاتھ 3 بار دھوئے ہیں تو برابر چہرہ بھی 3 بار دھونا ہے، ہاتھ بھی 3 بار دھونا ہے کوہنی تک، اور پیروں کو ٹخنوں تک بھی 3 بار دھونا ہے. یہ ترتیب میں ہمیں خیال رکھنا. یہ کیا ہوئی؟ فرائض وضو. اس کے بعد 14واں سبق ہے زندگی کے اہم اسباق میں وضو کے نواقص. نواقص معنی ناقص اس کس کو بولتے ہیں بولے تو توڑنے کو بولتے ہیں. ٹوٹ جاتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے. وضو میں ہی ہمیں تو ایسے کام جو وضو کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی 6 ہیں. پیشاب پاخانہ یا ہوا خارج ہونا، یہ دونوں یہ سب چیزیں ایک ہی ہے. یعنی ہوا خارج ہونا یا پیشاب پاخانے کے لیے جانا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اور دوسری چیز سخت نجاست، یعنی بہت بری گندگی یا بدبودار ایسی زخم ہوا یا گندگی ہوئی ہمارے بدن میں لگ گئی، یا کوئی چیز نکل رہی گندگی جو زیادہ خون اور پیپ ہے، کہیں سے زخم ہوا جس سے بہت زیادہ پھوٹ پڑ رہا، سخت ہوا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی سی بھی چیز دیکھو زیادہ اگر آئی بولے تو ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑا شروع ہو رہا یعنی کہیں زخم ہوا لائٹ سے دکھ رہا تو وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ زیادہ ہوا تو باندھنا ہے، پٹی باندھ کے نماز پڑھنا ہے، وضو بنانا ہے. تو بہرحال یہ سخت نجاست کی وجہ سے گوبر لگ گیا بدن میں، باس آتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز میں تھے، جبریل علیہ السلام آ کے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی دیا نماز میں ہی. اللہ کے نبی اس وقت چیکڑ تھا، چپل میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی، تو نماز کی حالت میں چپل نکال کے سائڈ میں رکھ کے نماز پڑھنے لگے اللہ کے نبی. یہ دیکھ کر صحابہ بھی چپل پورے نکال دیے. تو نماز کے بعد دیکھا تو سب صحابہ چپل نکالے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیوں آپ لوگ اس طرح کیے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ہم نے دیکھا ویسے ہی کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چپل میں گوبر لگا تھا جس کی وجہ سے مجھے حکم ہوا، وہی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، سخت نجاست کی وجہ سے. دوسرا نجاست بولے تو گندگی یا کوئی بھی بری چیز. تیسری چیز عقل زائل ہو جانا. سو جاتے، نیند اتنی گہری لگ گئی کہ ہمارے کو کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں. کبھی کبھی اونگتی ہمیں، اونگنا الگ ہے اور سونا الگ ہے. اونگنے میں بھی آدمی کیا کرتا ہے اتنا گہرا سو جاتا ہے کہ خراٹے مار لیتے سو جاتا ہے، وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی گہری نیند اگر آ گئی بولے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. گہری نیند میں معلوم نہیں کہ کیا ہوا. تو اس لیے عقل کے اوپر جو بھی پردہ ڈال دے، جیسے شراب ہے، نشہ آور چیز ہے، نشے کی چیزیں کھانا ہے، تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں لوگ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. حرام ہے وہ تو، ناجائز ہے. ایسا جو بھی نشے کی چیز اگر ہے تو اس کا استعمال کرنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہتا. اسی طرح چوتھی چیز سطر کا بغیر پردے کے چھونا. یعنی جو سطر ہے مرد کا پیٹ کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک یعنی پنڈلی تک، عورت پورا کا پورا پڑتا ہے. ہاں جہاں سطر یعنی شرمگاہ ہے یا اس کے آس پاس ہے، اس کو بغیر پردے کے چھینا، یہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح پانچویں چیز وضو جس سے ٹوٹتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے. اونٹ کے گوشت میں بھی گرمی رہتی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. چھٹا آخری مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا. آدمی کیا ہے اسلام میں اسلامی تعلیمات سے جڑا رہتا ہے، مسلمان بن کے رہتا ہے، جب اسلامی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے یا انکار کرتا ہے یا منہ موڑ لیتا ہے تو ایسے کام سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی مرتد، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مرتد بھی وضو کو اپنے توڑ دیتا ہے. تو یہ 6 باتیں رہی، 6 باتیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں: پیشاب پاخانہ،
یا سخت نجاست یا عقل زائل کر دینے کی وجہ سے، ایسی چیزیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں، یا بغیر کپڑوں کے بغیر حائل کے سطر کو چھونا، اور 5ویں چیز اونٹ کا گوشت کھانا، اور 6ٹھی چیز مرتد ہونا۔ ایک اور خاص بات میت کے تعلق سے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینے کے بارے میں اکثر ہمارے آس پاس ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ بات زیادہ عام ہے کہ جو میت کو غسل دیتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بات وہ نہیں ہے سر، جو میت کو غسل دینے والا آدمی غسل دیتے وقت وہ جب سطر کو دھوتے رہتا ہے شرمگاہ کی طرف، تو اس وقت بغیر پردے کے بغیر کپڑے کے اگر وہ ہاتھ لگ گیا اس کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ غسل کا ایک ادب، میت کو غسل دینے کا جو ادب ہے اس میں ادب کیا ہے بولے تو باقاعدہ کپڑے کے ساتھ ہی وہ سطر کو دھوئے۔ جو آدمی مر گیا اس مرنے والے آدمی کے لیے جب غسل دیا جاتا ہے تو کپڑے کے ساتھ ہی استعمال کرے۔ یہ بات ایک کہنے کی تھی، وضو جس سے ٹوٹتا سمجھتے ہیں عام لوگ۔ اور اسی طرح عورتوں کو چھونا، وضو بنانے کے بعد آدمی اولا مستم النساء، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وضو ٹوٹنا یعنی وضو اس سے بھی ٹوٹتا ہے کہ عورتوں کو چھونے سے۔ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی کو ملتے ہیں تو جب بوسہ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آدمی کا شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر بھی ہو تو اس کو یعنی جب تک وہ اس کے شرمگاہ سے جو یہ زائل نہیں ہوتا، یعنی جو شہوت زیادہ خواہش کی وجہ سے اگر کر رہا آدمی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ایسے ہی چھونے سے عورتوں کو کیا بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضو نہیں بناتے تھے۔ معلوم ہوا کہ شہوت کے بغیر اگر ہے یعنی خواہش لذت زیادہ، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ البتہ یہ باتیں وضو کو ناقص کرتے ہیں، نواقض وضو کہلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 15واں سبق جو آج ہمارا تیسرا سبق ہے کہ اچھے اخلاق سے مزین ہونا۔ مسلمان ہی میں نام کے مسلمان ہمارے کو کئی لوگ دکھتے ہیں زندگی کے اندر، ابھی ہمیں دیکھیں آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کی نشانی ان کے اندر ہے ہمارے کو نظر نہیں آتی، اسلام کی کچھ علامتیں ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں سمجھنے کے لیے کچھ اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے آدمی، مزین ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ آج ہم بس نام کے رہ گئے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں اگر ہم ان سے پوچھیں کہ فرائض کیا ہیں تو 1-2 بھی نہیں بیان کر سکتے، 1-2 بیان نہیں کر سکتے۔ نماز کے فرض کیا ہے، نماز کے آداب کیا ہے، مسجد کے تعلق سے کیا آداب ہیں، اللہ رب العالمین کا احترام ہمیں کیسا کرنا ہے، اللہ کی قدر قدرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم نہیں۔ تو یہ مسلمان بس نام ہے ان کا مسلمان، مگر پورا کا پورا غیروں کا شیوا ہمارے کو نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اخلاق سے ہم متاثر ہوں، اخلاق سے ہم مزین ہوں، اپنے آپ کو سنواریں۔ سب سے پہلے کچھ اوصاف شیخ موصوف بیان کریں گے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلا وصف انسان کے اندر سچائی ہو، سچائی سے جڑ کے رہے آدمی، ہمیشہ سچ بولے، سچی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ سچی زندگی کیا ہے؟ صبح ایک بات پر جب وہ وعدہ کیا ہے یا اس کی زندگی سنور سکتی ہے جن باتوں سے جن کاموں سے، تو وہ ان کاموں کو اپنائے، پیچھے نہ ہٹے۔ پیچھے ہٹنا یہ بزدلی کی زندگی ہے، جھوٹی زندگی ہے۔ سچی زندگی کیا ہے؟ آگے اور بھی بتائیں شیخ موصوف نے، امانت دار، امانت کا پاس و لحاظ کرنا، مسلمان ہیں تو امانت کا خیال کرنے والے ہوں، مسلمان ایسے نہ ہوں کہ امانت کو توڑنے والے بنے۔ تو امانت کا خیال، امانت اسلام میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو ہمیں غیروں تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی امانت بہت بڑی امانت ہے۔ ایمان اسلام یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، قرآن صرف ہمارے لیے نہیں اتارا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس بول کے اللہ نے خطاب کیا، اے لوگوں، تمام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا۔ تو تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ امانت ہے ہماری۔ اب ہم امانت میں کہاں تک، کتنے پانی میں ہیں، کہاں تک ہم جا رہے ہیں، اس امانت کو لے کے کہاں تک ہم کھڑے ہیں۔ آج سیکھنے کے معاملے میں ہم کتنے حساس ہیں، احساس ہمارا کیا ہے سیکھنے کے معاملے میں؟ دوستی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، کھیلنا کودنا، اس میں جیسا جوش ہمارا ہوتا ہے ویسا سیکھنے کے معاملے میں دین امانت کو، اس امانت داری کا پاس و لحاظ کرنے کے معاملے میں صفر ہیں۔ بہت کام ہے میرے بھائی، بہت کام ہے۔ خواتین اسلام بھی غور کریں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں آس پاس لوگوں میں نظر ہی نہیں آتی۔ میاں بیوی کے جو حقوق ہے، آداب ہے، محبت کی باتیں ہیں،
اور بچوں کے حقوق ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو امانت ہے، یہ ساری باتیں ہمیں ان کو سکھانا یہ امانت ہے۔ ہم خود سیکھنے نہیں، ہم خود سیکھنے میں پیچھے ہیں تو ہم سکھائیں گے کیا؟ امانت ہم کہاں ادا کریں گے؟ تو ذمہ داری بنتی ہے ہمارا فرض بنتا ہے، بولیں، جا کر بولیں، سننا نہیں سننا ان کی بات، ان کی مرضی ہے، آنا نہیں آنا ان کی مرضی ہے، بتانا ہمارا مقصد ہے، بولتے رہیں، بار بار بولتے رہیں، انشاءاللہ بولنے کی کوشش کریں۔ تو تیسرا، پاک دامنی، انسان پاک دامن رہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو، پاک و صاف رہے۔ الطہور شطر الایمان، ایک پاکیزگی، پاکی صفائی اختیار کرنا آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، صحت اس کا اچھا رہتا ہے، ہیلتھی رہتا ہے آدمی، کام اچھے ہوتے ہیں، کام کاج میں خلل نہیں پڑتا، غلط فہمیاں، گمانا، یہ ساری چیزوں سے دور رہتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ ہی، ایک بہترین ذریعہ ہی بنا دیا ایمان کا، آدھا ایمان اللہ نصیب کر دوں، بول رہا ہے سبحان اللہ۔ حالانکہ پاک رہنا ہمارے لیے اچھی چیز ہے، تو زندگی کے لیے اچھی جو چیز ہے اس چیز کو اللہ نے کہا کہ آدھا ایمان نصیب ہو جائے گا، سبحان اللہ، تو بہت بڑی چیز ہے۔ چوتھی چیز، چوتھا وصف، شرم و حیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے کئی شاخیں، 60 70 سے زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ حیا بھی۔ حیا کا معنی کیا؟ حیا کا معنی شرم اختیار کرنا، شرمندہ آدمی کا شرم و حیا سے جڑا رہنا۔ شرم و حیا، ایک آدمی بہت زیادہ شرم کرتا ہے، بہت زیادہ شرم پڑنے والا آدمی، اس کا مالک کیا ہے؟ روک رہا ہے، اتنا زیادہ شرم نہیں پڑنا ہے، وہ یہ نصیحت کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی شرم و حیا یہ بری چیز نہیں ہے، ہاں حد سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ علم سیکھنے سے اگر روک رہی شرم و حیا، بری چیز ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ خاموش بیٹھ گئے ہیں، شرم پڑ رہے ہیں، آپ کی بیماری معلوم ہی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی بری چیز ہے۔ تو ضرورت کے لحاظ سے شرم و حیا، اور شرم و حیا کا اصل معنی بھی یہ کہ اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کا مطلب کیا بولے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احکام فرامین، اس کے ضروریات جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کے فرائض کو ماننا، اپنانا، اللہ کی بات سننا، اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کا احترام کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرم و حیا۔ فرشتوں کے ساتھ بھی شرم و حیا، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ہے نا، ہر انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، دو فرشتے دونوں رہتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ دور کی 100 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے، گناہ سے اتنا دور، یعنی گناہ کی بدبو آتی ہے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اور نوٹ کرنے والا، وہ گناہ لکھنے والے فرشتے نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بھی ادا ہوتی ہے فرشتے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں لکھتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ساتھ شرم و حیا۔ علیکم السلام۔ پاک دامن یعنی فرشتے جو بھی ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ شرم و حیا کرنا، ان کا پاس و لحاظ کرنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پانی میں پیر ڈالے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا پنڈلی کے اوپر تھا اڑا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے، اللہ کے نبی نے کپڑوں کو صحیح کیا اور ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئے۔ دونوں صاحبان نے پوچھا فوراً، اللہ کے نبی ابو بکر آئے اور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، دونوں آئے، اس کے باوجود آپ کپڑوں کو ٹھیک نہیں کیے، اور عثمان بن عفان جیسے ہی آئے آپ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے شرم و حیا کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ خامخواہ چپکے کپڑوں کو نہیں اتارتے تھے۔ کپڑوں کو اتارنا، آدمی رات مثال کے طور پر دوپہر کے موقع پر یا گھر جاتے ہی تو یعنی خامخواہ چپکے کپڑے نکالتے ہیں، کپڑوں کو نکالنا، یعنی گرمی ہوتی بلکہ اتارتا ہے نا، شرٹ آدمی کرتا اتارتا ہے، اپنا جھپا اتارتا ہے، تو ایسا چپکے خالی کپڑوں کو اتارنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رات کو جب سوتے بھی تو پورے کپڑوں میں سوتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بہت شرم و حیا وہ کرتے تھے۔ ایسے تھے صحابہ اکرام، شرم و حیا کا پاس و لحاظ، گناہوں سے دوری بہت بڑی بات ہے، معنوی شرم و حیا، اور ظاہری شرم و حیا یہ کپڑوں کو زینت دینا، اچھے کپڑے پہننا اور اچھا صاف ستھرے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، شرم و حیا۔ اسی طرح پانچویں وصف شجاعت، بہادری، پہلوانی۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ بڑے پتھر اٹھا دینا، وہ
بڑے 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 ایک آدمی کو دیکھا گیا بہت بڑا پتھر اٹھا رہا، منہ سے کف بھی جا رہا، زور سے کیلا تو آدمی کیا ہو رہا، یعنی زور سے اتنا طاقت لگا کے اٹھا رہا پتھر، کف جا رہا منہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ پہلوانی یہ نہیں، پہلوانی اپنے آپ کو قابو کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ پہلوانی، یعنی کون سا کام کب ادا ہو، کون سا کام ہم سے کب ظاہر ہو، یہ اصل پہلوانی ہے، یعنی شجاعت، بہادری۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارے کو دیکھ کر مثال قائم ہو جائے، لوگ جو بھی ہم کام کریں مسلمان، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، دیکھ مسلمان بولے تو یہ مسلمان اس طرح ہوتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں مسلمان، گلیوں میں بیٹھ کر گھومتے نہیں ہیں، گلیوں میں بیٹھ کر گیمز وغیرہ کھیلتے نہیں ہیں، گپ شپ مارنا، دوستوں بری دوستی بری صحبت، اسے کیا ملتا ہے؟ شجاعت، یہ بہادری، گاڑی چلانا نہ، گاڑی میں اتنا زور سے ریزہ مارنا، اسٹیلا مارنا، یہ سب بھی یہ نہیں، بہادری نہیں، شجاعت نہیں کہلاتی۔ شجاعت یہ ہے کہ ہم مثال قائم کریں، لوگوں میں ایک مثال قائم ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہوں، یعنی مقبول مانا اللہ تعالیٰ پسند کرے ہمارے اعمال کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے کرتوت کو، ایسا ہم بن کے رہیں۔ شجاعت بہت بڑی شجاعت، بڑی پہلوانی ہے یہ، اور یہ بھی کہ رات میں ہم بستروں کو چھوڑیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں، ایسی شجاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر بار کو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسی شجاعت بہادری نصیب فرمائے۔ اور چھٹا وصف سخاوت، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں کچھ اللہ کے لیے نکالنا، یعنی غریبوں میں اور بے کسوں میں، تنگ دستوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی سخاوت، سخی بولتے ہیں سخاوت، صدقہ و خیرات کرنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی عام دنوں میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، جب رمضان آتا تو سیلاب کی طرح، ایک آندھی کی طرح اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو لٹاتے تھے۔ ساتواں وصف وفاداری، یعنی امانت داری، وفاداری دونوں قریب ہیں۔ وفاداری، وفا بن کے رہیں، وفادار بن کے رہیں، ماں باپ کے وفادار بن کے رہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے وفادار بن کے رہیں، دوست و احباب بھی آپس میں سچے وفادار بن کے رہیں۔ سچا دوست کون ہے؟ سچا دوست وہ نہیں جو گیم کھیلنے پر بلاتے رہے، چائے یا پارٹیوں میں بلاتے رہے، دوست وہ ہے جو مصیبت میں بھی آڑ آئے، ساتھ دے، مصیبت میں بھی اس کا ہاتھ تھامے، اور دوست وہ ہے جو نیکیوں کی طرف راغب کرے، نیکیوں کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، نہیں کرنا ہے، اس طرح سے بتاتا رہے، دوست وہ ہے۔ وفادار بنے، وفادار رہیں۔ اور آٹھواں وصف حرام کاموں سے بچنا، حرام کام، ناجائز کام، والدین کی نافرمانی ہے، ناجائز ہے، اور بڑوں کا احترام نہ کرنے والے، یہ بھی حرام ہے، بڑوں کی قدر کرنا، ناقدری کرتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ بھی حرام کام ہے۔ ایسے جتنے بھی حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں سے بچنا ہے، اور حرام کاموں کو جاننا نا، یہ کون سے حرام چیزیں ہیں، کون سے نافرمانی ہے اللہ کی، کون سی فرما برداری ہے اللہ کی، یہ بھی جاننا ہے، یعنی شوق ہمارے اندر ہو کہ دین سیکھنے کا، دین سیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی راستوں کو حل کرے گا، سبھی راستوں کو ہموار کرے گا۔ نواں، اچھا دوست کو اپنائیں۔ ابھی وفاداری میں بتایا کہ اچھا دوست، اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی، اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح، آپ اس کے پاس بیٹھو، کم سے آپ زیادہ سے زیادہ خریدیں گے، خوشبو خریدیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اچھی خوشبو رہے گی آپ کے پاس الحمدللہ، اور خریدے نہیں، کم سے کم یہ تو رہے گی کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اچھی خوشبو آئے گی، فائدہ ہوگا۔ وہی برا دوست لوہار کی طرح ہے، لوہا مارنے والا، لوہا بنانے والا، جو انگار بھٹی میں لوہا کوٹتے رہتا ہے، انگار میں جلاتے رہتا ہے، اس کے ساتھ اگر دوستی کرو گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے کپڑے جل جائیں گے، بدن بھی جل سکتا ہے، نقصان ہوگا برے دوستی سے۔ اور اچھے دوستی سے، آپ اچھے دوست کے ساتھ سبحان اللہ آپ صرف بیٹھو، کم سے کم تو فائدہ ملے گا، اور برے دوست کے پاس کم سے کم تو چنگاری لگے گی، کہیں نہ کہیں جل کے کپڑے کے اندر تو سوراخ پڑے گا، نقصان ہوگا برے دوست سے۔ اسی لیے اچھے دوستوں کو اپنائیں۔ اچھے دوستوں کی پہچان بھی کیا ہے ہماری؟ اچھے دوست کی پہچان وہ حق باتیں بتاتے رہے اور اچھے باتیں بتاتے رہے۔ برا دوست، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو دوستی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوستی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دوست ایسا ہے جو صرف گپ شپ باتیں کرتا ہے، جس میں اچھی طبیعت تو اچھا رہتا ہے، دوست کے ساتھ ملنے کی وجہ خوشی ملتی ہے،
مگر نقصان زیادہ فائدہ کم. یہ فاسد یعنی ایک طرح سے مکروہ ہے یہ دوستی، یعنی اس سے زیادہ ہم نہیں ملنا ہے. اور دوست ایسا بھی رہتا ہے جو زیادہ حق کی باتیں کرتا ہے. بات ملاقات ہوئی، بات چیت شروع ہوتی ہے تو حق کی باتوں سے، اچھی اچھی باتوں سے. وہ جتنا تعاون کرتا ہے، جتنی مدد کرتا ہے دوستی میں اور مل جل کے رہنے کی جو بات کرتا ہے اللہ کی خاطر، الحب للہ کی طرح، تو اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دوستی. ایسی دوستی کو ہمیں اپنانا ہے، نیکی کی طرف زیادہ راغب کریں. بات چیت ہو تو دین کی بات، بات چیت ہو رہی تو اللہ اس کے رسول کی بات، بات چیت ہو رہی تو صحیح بات، سچی بات اور حق باتیں، جھوٹی باتیں نہیں، بیجا مذاق نہیں، ایسے ہی گپ شپ کی مذاقیں چپ کے خالی ایسے ہی مذاق ہنسانے کے لیے کبھی کبھی اچھا لگتا ہے. مگر زیادہ دوستی ایسی مثالی ہوتی نا، وہ انہیں اچھا ہنساتا، انہیں بنتا اچھا نہیں، لوگ ہمارے میں ایسے دوستاں رہ گئے. تو یہ ہمیں جانچنا ہے کون اچھا ہے کون خراب ہے، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں پرکھنا ہے. اور آج کا آخری جو چوتھا سبق ہے، 16واں سبق اہم اسباب میں، اسلامی آداب سے بھی آراستہ ہونا. ابھی جو باتیں ہمیں سنی ہیں، اخلاق، اچھے اچھے اخلاق کو اپنانا. اب آداب، مسجد میں بیٹھنے کا ادب بھی ہے. مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تو اسی طرح ایک مثال میں بتایا، آداب کا پاس و لحاظ. اب مسجد میں آنا اخلاق ہے، سمجھ رہے؟ اخلاق میں کیا فرق ہے اور ادب میں کیا فرق ہے؟ ادب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم طریقہ ڈھونڈیں، یہ ادب کہلاتا ہے. اور اخلاق میں کیا ہے؟ اس کی طرف مائل ہونا، دل کے اندر شوق رکھنا، اچھے اچھے کاموں سے مزین ہونا، اپنے آپ کو سنوارنا، لوگوں کا احترام، ماں باپ کی فرما برداری. ماں باپ کی بات جب آتی ہے تو دوسرے سب کام چھوڑے سوائے نماز کے. اللہ رب العالمین کے دربار میں ہیں، فرض نماز چل رہی تو نہیں، والدین جب بلائے ہیں تو والدین کا ادب ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ سنت اگر پڑھ رہے ہیں، نفل اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی چھوڑ کے جائیں. نفل نماز، فرض نہیں، نفل نماز توڑ کے جائیں. اتنا بڑا ادب ہے والدین کی باتوں کا، یہ اچھے اخلاق ہے. تو بہرحال اسلامی آداب سے بھی ہم آراستہ ہوں. سب سے پہلا ادب جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو کس سے کریں؟ سلام سے شروع کریں. السلام علیکم. کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ پر ہو. اتنے اچھے الفاظ. وہی برے دوستوں کے پاس جاؤ، آداب رہیں گے ان کے پاس، جن کے پاس ادب نہیں، طور طریقے نہیں، بات کرتے ہیں ارے ترے جابے آبے، سب ایسی باتیں کرنے والے. اسلام دیکھو کیسے آداب سکھاتا ہے، سبحان اللہ. اسلام سے ہٹ کر ہیں ایسے لوگ جو آداب سے ناآشنا رہتے ہیں، ناواقف رہتے ہیں، دور رہتے ہیں. وہی اسلامی آداب جانتے ہیں تو ایسے لوگ سبحان اللہ نیکیوں میں رہتے ہیں، قدم قدم ان کا نیکیوں میں چلتا ہے. تو السلام علیکم، سلام کرنا، سلام کو عام کرنا. دوسرا ادب، خندہ پیشانی سے بات کرنا. بات چیت ہماری ہو رہی تو ہنسی یعنی مسکراہٹ کے ساتھ، یعنی کھل کھلا کے ہنستے ہوئے بھی نہیں، مسکراتے ملنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو مسکراتے ملے، ہنستے ہوئے ملنا بھی یہ بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کا بدلہ دیتا ہے اور ثواب دیتا ہے. بہت بڑا انعام ہے یہ. ہر ہمیشہ ہمیں جو بھی بھائی سے ملتے ہیں، جتنے بھی لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ملاقات کے دوران ہم مسکرائیں. جتنا مسکراتے رہیں گے اللہ اتنا ثواب دیتا رہے گا. سبحان اللہ. تو دوسرا ادب. تیسرا ادب، داہنی ہاتھ سے کھانا کھائیں. کھانے کے جو آداب ہیں انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گا جو آداب ہیں. سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کو شروع کریں. تو داہنی ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ بول کر کھانا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ بولنا. یہ ساری چیزیں. کوئی چھینکنے والا کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ بولنا. چھینک سننے والا یرحمک اللہ. پھر وہ چھینکنے والا الحمدللہ جو کہا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس طرح سے یہ بھی ادب ہے. یہ تو حق ہے، بھائی کا حق ہے. اگر نہ پڑھے سامنے والا تو پوچھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اس سے. اتنا بڑا حق ہے یہ. تو چھینک پر جواب دینا. اور اسی طرح عیادت کرنا، مریض جو بھی ہیں مریضوں کے پاس جانا، ان کی بیمار پرسی کرنا، یہ بھی بہت بڑا ادب ہے. یہ بھی حق ہے مسلمانوں کا آپس میں. اور نماز جنازہ کے پیچھے جانا، جو حقوق ہیں 6 حقوق مسلمان کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، ان تمام حقوق کو اپنانا، یہ بھی آداب میں سے ہے. اور مسجد کے اندر داخل ہونے کا ایک ادب ہے. داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سیدھا پاؤں اندر رکھنا ہے اور دعا پڑھنا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر باہر جانے کا بھی ایک ادب ہے. تو ان آداب کو یاد رکھنا، ان آداب کا پاس و لحاظ کرنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. والدین سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ ادب ہے. رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کا ایک ادب ہے. اسی طرح تعزیت کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک ادب ہے. بہت ساری چیزیں، جتنے بھی
آداب ہیں ان تمام آداب کو جاننا، یاد رکھنا۔ جب جاننے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو کوشش میں ہماری یہ وقت جو ہے ضائع نہ ہو، یاد رکھنا، اسے عمل کرنے کی فکر کرنا۔ جو بھی علم ہم سیکھتے ہیں وہ علم اگر ہمارے پاس رہنا ہے تو اس کے اوپر عمل ضروری ہے، اگر عمل نہیں ہے، یاد نہیں رکھ رہے ہمیں، تو وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی بیکار ہو جائے گا، نیکیوں کے بجائے گناہ میں بدل جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی باتیں ہم سنیں ہیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی چیزیں ہمیں سنے ہیں زندگی کے اہم اسباق میں یاد رکھنے کی اور ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔